بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی، دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ وائبز ہیں۔ جو میں نے ایک بزرگ کا ایک خواب سنایا تھا، اور اس خواب کے بعد مجھ سے کچھ لوگوں نے رابطہ بھی کیا اور پوچھا بھی کہ اس خواب کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ خواب جو مجھے جیسے بزرگ نے سنایا، میں نے اسی طریقے سے رپورٹ کیا ہے۔ اس میں کوئی چیز کمی تو ہو سکتی ہے، اپنی طرف سے میں نے کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اور وہ خواب ان بریف میں بتا دیتا ہوں کہ وہ خواب یہی تھا کہ پاکستان میں حالات جو ہیں وہ خراب ہوں گے، اور یہ خرابی کا سلسلہ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے شروع ہوگا۔ جیسے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا، اس کے بعد جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، وہ بلاک کر دیں گے، روڈ بلاک کر دیں گے، معمولات زندگی رک جائیں گی۔ خیبر پختونخوا میں، کراچی میں اور پنجاب میں مختلف شاہراہوں پہ ہڑتال ہوگی، اور یہ خدا نخواستہ تو پرتشدد کارروائیوں کی طرف بڑھے گا معاملہ، اور جو نظام امور مملکت ہیں یہ مفلوج ہو کر رہ جائیں گے۔ اور جیسے ہی امور مملکت مفلوج ہوں گے اور سول حکومت کا کنٹرول ختم ہوگا، کمزور پڑ جائے گا، تو اس کے بعد پھر پاکستان میں ایک کیوس پیدا ہوگا، اور پھر بقول بزرگ کے ماشاء اللہ لگا دیا جائے گا۔ اور ماشاء اللہ کے بعد پھر تقریر ہوگی میرے عزیز ہم وطنوں، اور انہوں نے سارا انہوں نے پورا مجھے نقشہ بیان کیا کہ یہ میں نے دیکھا ہے کہ اس طریقے سے یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر تقریر آئی، جنرل صاحب کی تقریر آ گئی، انہوں نے قوم سے خطاب کیا، قوم سے خطاب میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی کہ جناب یہ ہوا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ اچھا کام کیا، ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے یہ کیا، عمران خان صاحب کو سپورٹ کیا، پھر عدم اعتماد آئی، وہ ہم پہ الزام عائد کیا گیا، پھر سائفر کا معاملہ آیا، یہ ساری چیزیں تو ان کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی، تو لہٰذا اب ہم بامر مجبوری امور مملکت سنبھال رہے ہیں۔ تو یہ بزرگ نے اس خواب کے بعد مجھ سے کچھ لوگوں نے رابطہ بھی کیا اور پوچھا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ واقعتاً مجھے اسی طریقے سے سنایا گیا ہے، اور بزرگوں نے پھر کوئی ایڈوائس دی تھی مجھے کہ اگر کوئی پوچھے تو ان کو بتا دینا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اور میں نے ظاہر ہے ان سے پوچھا تھا کہ جناب یہ پھر بتائیں کہ اس سارے مسئلے سے بچنا کیسے ہے، کیونکہ اگر خواب آتا ہے اور خواب میں یہ ساری چیزیں، تو پھر صدقہ ودقہ دے کے، صدقہ خیرات کر کے آئی بلا کو ٹالا بھی جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ اس میں موت کے علاوہ باقی ہر جو بلا ٹل سکتی ہے۔ تو اس لیے میں نے پھر بزرگوں سے بھی ڈسکشن کی تھی۔ انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ بہترین جو ہے پاکستان کے حق میں بہتر یہ ہے کہ تمام جتنے بھی پلیئرز ہیں، اور خاص طور پہ پولیٹیکل پلیئرز، وہ آپس میں مل بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سنیں۔ اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، منشور ہر پارٹی کا مختلف ہوتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، پوری دنیا میں ہر سیاسی جماعت کا منشور اپنا ہوتا ہے، اور اپنے اپنا منشور لے کے وہ الیکشن لڑتی ہیں، اور الیکشن میں بھرپور قسم کی ایک دوسرے کے خلاف کمپین چلائی جاتی ہے، مہم چلائی جاتی ہے، لوگوں کو راغب کیا جاتا ہے اپنی طرف۔ اور جیسے ہی پیسفلی الیکشن کرواتے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک میں بھی یہی ہو رہا ہے، دنیا بھر میں یہی ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس کے بعد انتقال اقتدار ہو جاتا ہے، اور پارٹی کو جس کو ملتا ہے اس کے مینڈیٹ کا احترام کیا جاتا ہے، اور وہ آگے بڑھتی ہیں اور اپنا اپنا منشور پہ عمل کرتی ہیں، اور اس کے بعد پھر طریقہ کار بھی موجود ہے۔ تو بزرگوں نے یہی مجھے کہا تھا کہ وہ بھی میں نے جن لوگوں کے مجھے فون آئے ان کو میں نے بتایا کہ آسان طریقہ یہی ہے کہ موقع نہ دیا جائے اور صورتحال کو اس طرف نہ لے جایا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ویسے بھی پاکستان کی جو تاریخ ہے، اگر وہ آپ دیکھیں تو ایک خاص عرصے کے بعد پاکستان میں ماشاء اللہ لگا دیا جاتا ہے، لگا دیا جاتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ایسا ماحول، ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ ماشاء اللہ لگانا پڑتا ہے۔ اور اس میں میں اگر 1947 میں پاکستان مارز وجود میں آیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات ہو گئی، یہ پہلا ہمیں نقصان پہنچا۔ اگر وہ ہوتے تو صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی ان کی زندگی میں، اگر ہم آئین بنا پاتے تو پھر معاملات مختلف ہوتے اور ہم ایک سمت کی طرف آگے بڑھتے، لیکن
قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، محسن پاکستان، انہوں نے، بلکہ کہنا چاہیے محسنان پاکستان نہیں، مسلمان اور انسان جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، سب کے سب شہری، ان کو ایک آزاد وطن ملا ہوا ہے، تمام قومیتوں کو، تمام مذہب کے لوگوں کو ملا ہوا ہے۔ تو انہوں نے، ان کی زندگی جلدی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اگلا سانحہ ہوا ہمارے وزیر اعظم لیاقت علی خان، تحریک پاکستان کے عظیم کارکن اور عظیم رہنما، وہ بھی قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ اور دونوں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اپنی ساری پراپرٹی پاکستان کے نام وقف کر کے گئے، پاکستان کو دے کے گئے اپنی ساری پراپرٹی۔ اب ان کی، حالانکہ ان کی بیٹی بھی تھی، اور ان کی بیٹی نے ایک مذہب نان مسلم سے شادی کی، اور اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے ان سے قطع تعلق کیا اور اپنی ساری پراپرٹی پاکستان کو دے کے گئے۔ یہی کام نواب زادہ لیاقت علی خان نے کیا، وہ بھی اپنی ساری پراپرٹی پاکستان کے نام کر کے گئے، اور دونوں اللہ کو پیارے ہوئے۔ لیکن آئین ہمیں نہیں مل سکا۔ 1947، 48 اور 49 میں 51 میں چلے گئے لیاقت علی خان، ہمیں 56 میں پہلا آئین ملا۔ لیکن 47 سے ٹھیک 11 سال بعد، 47 سے ٹھیک 11 سال بعد 56 میں آئین آیا۔ 2 سال بڑی مشکل چلا، اور اس کے بعد 58 میں جنرل ایوب خان، اس سے پہلے میجر جنرل سکندر مرزا گورنر جنرل بنے، وہ آئے، ان کا پتہ صاف کیا جنرل ایوب خان صاحب نے، وہ گئے، اور اس طریقے سے ٹھیک 11 سال کے بعد پاکستان پہ اقتدار، جمہوریت ختم ہو گئی، اور جنرل ایوب خان صاحب نے اقتدار سنبھال لیا۔ جنرل ایوب خان صاحب رہے 11 سال، 1958 سے 1969 تک، 69 تک رہے، اور 11 سال کے بعد 11 سال، یہ ٹائم ذرا نوٹ کرتے جائیں۔ اب جنرل ایوب خان بھی جاتے ہوئے اقتدار، بجائے اس کے کہ سول نمائندوں کو منتقل کرتے یا انتخابات کروا دیتے، پیسفلی انتقال اقتدار ہوتا، انہوں نے اقتدار سونپ دیا جنرل یحییٰ خان کو، اور جنرل یحییٰ خان وہ رہے 3 سال، 69 سے 72 تک، اور اس دوران پاکستان دو لخت ہوا، بہت بڑا سانحہ ہوا۔ 72 سے 72 سے 77، یہ ٹوٹل 5 سال رہی بھٹو مرحوم کی حکومت، پاکستان پیپلز پارٹی کی۔ 1977 میں پھر مارشاء اللہ لگ گیا، اور 1977 میں مارشاء اللہ لگتا ہے، اور پھر وہ 11 سال رہتا ہے، 11 سال پہلے سول 1947 سے 58 تک، 58 سے 69 11 سال مارشاء اللہ، 69 سے 72 تک جنرل یحییٰ خان، اور پھر 72 میں اقتدار ملتا ہے، اور 72 سے 77 ٹوٹل 5 سال۔ اور اس کے بعد اس دوران ایوب خان صاحب نے بھی ایک آئین بنایا تھا، 62 صدارتی تھا، وہ فارغ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر 73 کا دستور بنا، وہ اب تک شکر ہے چل رہا ہے، اور وہ ایک کارنامہ تھا اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کا۔ اس میں ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جو تھے، وہ پرائم منسٹر تھے، اور باقی ساری سیاسی جماعتیں جو اس وقت بھی موجود ہیں، موسٹلی وہ سب کے سب شامل ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف البتہ نئی جماعت ہے، باقی تمام جماعتیں 73 آئین بنانے میں شامل رہیں۔ تو 77 میں بھی مارشاء اللہ لگ گیا، اور وہ رہا 11 سال، 77 سے 88 تک 11 سال ماشاء اللہ رہا۔ جنرل ضیاء الحق صاحب رہے، پیپلز پارٹی کو کرش کرتے رہے، لیکن پیپلز پارٹی کرش نہیں ہوئی۔ پھر 88 میں ڈیموکریسی مکمل طور پہ ریسٹور ہوئی، محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئیں، اور اس کے بعد پھر نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو، ان دونوں کا وہ چلتا رہا، اور 2 سال بعد، 2.5 سال بعد، 18 مہینے بعد اسمبلیاں توڑی جاتی رہیں، 58 بھی آ گیا تھا، اور سیاستدان آپس میں لڑتے رہے، اور لڑ کے مرتے رہے، اور لہو لہان ہوتے رہے، گریبان پھاڑتے رہے، اور یہ سلسلہ، اور ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نواز بھی، بھٹو خاندان، شریف خاندان ایک دوسرے کا دشمن، سیاسی مخالفین نہیں تھے، یہ سیاسی دشمن تھے ایک دوسرے کے، وہ بنتے گئے۔ اور یہی کام ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے بھی کیا تھا، وہ بھی سیاسی مخالف کسی کو نہیں رہنے دیتے، وہ بھی سیاسی دشمنی کی طرف جاتے تھے۔ ان کے دور میں احمد رضا خان قصوری کے والد جو ہے ان کا قتل ہوا، چودھری شجاع صاحب کے والد جو تھے چودھری ظہور الہی صاحب، ان کا قتل ہوا، خواجہ سعد رفیق صاحب کے والد تھے خواجہ رفیق صاحب، ان کا قتل ہوا۔ پھر جماعت اسلامی کے جید لوگ تھے، ان کا قتل ہوا،
اور اس طریقے سے پھر انہوں نے ایک FSF بنائی تھی، فیڈرل سیکورٹی فورس بنائی تھی اپنی، تاکہ صوبوں میں وہ جا کے کام کر سکیں۔ تو یہ سیاسی دشمنیاں، سیاسی مخالفت کے بجائے سیاسی دشمنیوں کی طرف یہ چلتے گئے، بڑھتے گئے، اور پھر یہی ہوا 88 سے 99 تک 11 سال، پورے 11 سال محترمہ بے نظیر بھٹو، نواز شریف، بھٹو خاندان، شریف خاندان ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں نبھاتے رہے، اور دشمنیاں نبھاتے 99 میں، اور ایک دوسرے کی حکومت توڑتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ یہ ہوتا رہا۔ تو 11 سال یہ رہے جی محترمہ بے نظیر بھٹو اینڈ نواز شریف صاحب، کبھی وہ وزیر اعظم، کبھی وہ وزیر اعظم۔ 99 میں آپ کو پتہ ہے پرویز مشرف صاحب اور نواز شریف صاحب کا ہو گیا جی کھڑاک، اس میں لوز بال کروائی نواز شریف صاحب نے، حالانکہ نہ کرواتے اور وہ وقت گزار لیتے پرویز مشرف صاحب کا تو کچھ نہیں ہونا تھا، بالکل نہیں ہونا تھا، لیکن انہوں نے لوز بال کروائی، اور لوز بال کروا کے خود دعوت دی، اور وہ پرویز مشرف صاحب کو نہ برطرف کرتے، نہ معاملات خراب ہوتے۔ انہوں نے بھی انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور ضیاء الدین بٹ صاحب پہ بہت زیادہ بھروسہ کیا، جو کہ ڈی جی آئی تھے، اس وقت DGISI تھے ضیاء الدین بٹ صاحب، ان کو آرمی چیف بنانے کی کوشش کی، بلکہ بنا دیا، تو وہ مس کیلکولیٹ کر گئے، اس کی وجہ سے پھر مارشاء اللہ آ گیا، اور جنرل ضیاء صاحب کے بعد 11 سال کے بعد 11 سال کا وہ آپ دیکھ لیں، 11 سال کے بعد پھر مارشاء اللہ 47 58 11 سال، اور اس کے بعد 77 کے بعد پھر مارشاء اللہ پورا 11 سال، اور پھر 11 سال کے بعد 11 سال سیولین، پھر مارشاء اللہ 1999 میں۔ تو اب 99 کے بعد یہ مشرف صاحب گئے جی 2008 میں، اور یہ سلسلہ رہا جو مشرف صاحب کا دور تھا، یہ 99 سے 2008 تک رہا، 9 سال۔ 9 سال کے بعد اب دوبارہ پھر بحال ہوتی ہے 2008 میں، 2008 سے اب 14 سال گزر چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، 14 سال گزر چکے ہیں۔ یہ سب سے بڑا لمبا ٹینیور ہے سویلین دور کا، سویلین دور کا یہ سب سے زیادہ دور، ورنہ 11 سال سے زیادہ کا نہیں ہے۔ تو اب پھر صورتحال انگڑائی لینے کا، وہ کہتے ہیں نا انگڑائی لینے کا دل کرتا ہے، انگڑائی خود بخود ہی آ جاتی ہے، تو پھر چیزیں اس طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ساری سچویشن میں نے آپ کو رکھی ہے ساری، تو ایک ہو رہا ہے کیونکہ چیزیں آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہیں، اور وہی خطرہ ہے جس کی وجہ سے وہ بزرگوں نے واپس آتے ہیں، بزرگوں نے یہی کہا کہ پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ سینس کا مظاہرہ کریں، سینسیبل پلے کریں، اور اپنی اختلاف کو، سیاسی لڑائی کو دشمنی میں نہ بدلیں، اور آرام سے اپنا وقت گزاریں اور بیٹھ کے بات کریں، 2 مہینے ادھر کیا اور 2 مہینے ادھر کیا۔ اور بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو نومبر والا کام ہے ملٹری لیڈرشپ کی تبدیلی، اس کو بھی سموتھ ہونا چاہیے، ملٹری لیڈرشپ کی تبدیلی کو بھی سموتھ ہونا چاہیے، اور اس میں بھی کوئی پھڈے وڈے ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور پرائم منسٹر اس وقت جو بھی ہو وہ اپنا اختیار استعمال کرے، میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے، تو چیزیں کنٹرول میں رہیں گی، پاکستان بھی آگے بڑھے گا، پولیٹیکل سسٹم بھی مضبوط ہوگا، پارلیمان بھی مضبوط ہوگا، پارلیمان کی بالادستی بھی مضبوط ہوگی، اور سیاسی جماعتیں بھی مضبوط ہوگی۔ اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ چیزیں اس طرف مجھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کہ جو کشیدگی تھی، پکڑ لو، مار دو، یہ کر لو، وہ اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آیا ہوا ہے۔ میں پھر کہوں گا کچھ ٹھہراؤ آیا ہوا ہے، اس ٹھہراؤ کو پھر بگاڑنا ہے، اس ٹھہراؤ کو پھر بگاڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ کیسے کی جائے گی وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔